کچھ لوگ کہتے ہیں جناب اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیا کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو. نماز اللہ ہے، جواب دیجیے نا. صبر خدا ہے نہیں. تو جب نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا قرآن حکم دے رہا ہے تو اس کا مطلب غیر اللہ سے مدد مانگنا تو شرک نہیں ہو سکتا. شرک پتہ کیا ہوتا ہے؟ کنفیوژن میں دور کر دیتا ہوں. جب بھی کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے سے مدد مانگتا ہے تو اس میں کبھی بھی عقیدہ نہیں ہوتا ہے کہ جو مجھے دے رہے ہیں اپنا دے رہے ہیں. ہم جب نبی پاک کی طرف توجہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کی طرف توجہ کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو ملا ہے رب سے ملا ہے، اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، ان کا اپنا نہیں ہے اور یہ اللہ کی عطا سے میں عطا کر رہے ہیں. تو شرک تو نہ نا. شرک یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کے بارے میں یہ سوچے کہ اللہ بھی اپنا دے رہا ہے، یہ بھی اپنا دے رہے ہیں، اللہ کے برابر کرنے کسی کو، یہ عقیدہ شرک ہے. اور الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ ہر نبی، ہر صحابی، ہر ولی، ہر بندہ سب رب کے محتاج ہے، رب کسی کا محتاج نہیں ہے. سمجھتے ہیں تو ماں اس کی مدد کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، پھر تھوڑا سنبھلتا ہے، باپ مدد کرتا ہے، انگلی پکڑ کے چلا کر لے جاتا ہے، اس کی تربیت، تعلیم، غذا، یہ وہ ساری مدد مدد مدد، یہاں تک کہ جب بچہ بڑا ہو کر فوت ہوتا ہے خود ہی قبر میں گڑ نہیں جاتا، کندھوں پہ سوار ہو کر تدفین کے مراحل سے گزرتا ہے، چاروں طرف امداد 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 کا نظام موجود ہے. اور یہ سب اللہ پاک کی عطا سے اور اس کی مرضی سے ظاہر کے نظام بنے ہوئے. تو یہ غلط فہمی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے اور اس کے علاوہ انڈائریکٹ کسی اور سے کہا میری مدد کرو تو کچھ کا کچھ ہو گیا. یہ ویسے ہی کوئی بھی نہیں. پولیس کا بنا یہ تو عقلی دلیل ہے، یہ بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. اور جس میں عقل ہوتی ہے اس کو عقلی دلیل دی جاتی ہے. تو عقل والوں کو سمجھ میں آئے گا کہ عقلی دلیل یہ جب سارا نظام ہے تو جہاں غصہ کا نام آیا وہیں شیطان نے پن ماری بول ڈائریکٹ اللہ سے. تو اس میں کوئی نہیں. اور یہ کرام جو دنیا سے تشریف جانے کے بعد انبیاء کرام، اولیاء کرام، تو یہ زندہ ہوتے ہیں. اس کی کئی نظیریں موجود ہیں، قرآن کی آیتیں موجود ہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. جس کو ہم استعانت بھی کہتے ہیں، عربی میں الاستمداد، یعنی کسی بھی ہستی کو مصیبت اور پریشانی میں اپنی دعا کی قبولیت کے لیے پکارنا، جو اسلام میں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اور اس کا ذکر قرآن پاک میں جو ہم ہر نماز میں تلاوت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے، دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. اور دوسری ٹرم ہے التوسل یا وسیلہ، عربی میں الوسیلہ بھی اس کو کہتے ہیں، التوسل بھی کہتے ہیں. عربی ڈکشنری کے مطابق کسی بھی ہستی کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو التوسل یا الوسیلہ کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف الوسیلہ تلاش کرو، اس کے قرب کا ذریعہ. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، فلاح پا سکو. تو یہ جو کوشش ہے اللہ کی راہ میں، اس کا سٹارٹ تو ہوگا تزکیہ نفس سے، اور پھر اس کا ایپیکس آئے گا جو اسلام کا سمم بونم ہے، یعنی قتال. لیکن یہ تمام سٹیجز ہیں، اور اس میں وہ اعلیٰ ترین سٹیج بھی ہے جو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 52 میں ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی باتوں کا برا مت بنائے اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کرے. اس آیت کی تفصیل میں جانے سے پہلے دو ضروری اصطلاحات کو سمجھ لیجئے. اصطلاح نمبر 1 ہے الاستمداد، جس کو ہم استعانت بھی کہتے ہیں، عربی میں الاستمداد، یعنی کسی بھی ہستی کو مصیبت اور پریشانی میں اپنی دعا کی قبولیت کے لیے پکارنا، جو اسلام میں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اور اس کا ذکر قرآن پاک میں جو ہم ہر نماز میں تلاوت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے، دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. اور دوسری ٹرم ہے التوسل یا وسیلہ، عربی میں الوسیلہ بھی اس کو کہتے ہیں، التوسل بھی کہتے ہیں. عربی ڈکشنری کے مطابق کسی بھی ہستی کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو التوسل یا الوسیلہ کہتے ہیں. اور شریعت کی اصطلاح کے اندر التوسل اور الوسیلہ وہ عمل ہوگا، ہر وہ کام جو ہمیں اپنے رب کے قریب کر دے گا، اس کو ہم کہیں گے التوسل اور الوسیلہ. کہ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ توسل اور استمداد ایک ہی چیز کے نام ہیں، تو اس بات کو بھی سمجھ لیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دعا میں سیدنا علی کو پکارتا ہے اور کہتا ہے یا علی مدد، معاذ اللہ، کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری مدد فرمائیے، تو یہ ہوگی استمداد، غائب میں مدد کے لیے پکارنا. لیکن اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ اے اللہ تجھے سیدنا علی کا واسطہ میرا یہ مسئلہ حل فرما دے، یعنی دعا وہ اللہ سے کرتا ہے
اور واسطہ اور قرب کا ذریعہ سیدنا علی کو بناتا ہے تو اس کو کہیں گے التوسل اور وسیلہ. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق. تو پہلی والی صورت استمداد اور دوسری والی صورت الوسیلہ. استمداد جو ہے وہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں ایک مختصراً شروع میں یہ بات کر دوں کہ بھائیو اس بات کا جھگڑا نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے یا نہیں دیا ہوا، یا وہ اللہ کی اختیار سے مدد فرما سکتے ہیں یا نہیں فرما سکتے. یہ جھگڑا ہی نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ کسی کے پاس اختیار ہو اللہ کا دیا ہوا تب بھی اس کو غائب میں مدد کے لیے پکارنا خالصتاً شرک. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن بارش اگر فرشتوں سے مانگیں گے جن کو اللہ نے اذن بھی دیا ہوا ہے تو یہ خالصتاً شرک ہو جائے گا. ہاں اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجے، کسی ہوا کو بھیجے، بادلوں کو بھیجے، جن کو بھیجے، کسی بھی چیز کو بھیجے، دعا صرف اللہ ہی سے. اور اسی پہ میری وہ پوری گفتگو ہے 2.25 گھنٹے کی اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے رکھی ہوئی ہے، دعا صرف اللہ ہی سے. اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ استمداد کے ایشو کو ریزالو کیا ہے، لیکن آج وہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس کو سکپ کروں گا. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے الوسیلہ کے اوپر. تو قرآن پاک میں الوسیلہ یا توسل کے ٹاپک پر سب سے اہم ترین آیات سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 اور 57 ہے، جو ہمارے پیج پہ یہ دوسرے نمبر پہ لکھی ہوئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین اور کافروں سے فرمائیے کہ اللہ کے علاوہ جن کے بارے میں تمہیں زوم ہو گیا ہے کہ وہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں، یعنی فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، نہ تو وہ تم سے تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی تمہاری تکلیف بدل سکتے ہیں. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ جن کو پکار رہے ہیں اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کو، وہ تو خود اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتی ہیں. ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اپنے رب کے قریب ہو جائے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار بھی رہتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی شے ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن ہستیوں کو اللہ کے مقابلے پر من دونہ پکار رہے ہو مدد کے لیے، نہ وہ تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں، بلکہ وہ تو خود اللہ کے حضور الوسیلہ تلاش کر رہے ہیں. وہ الوسیلہ کیا ہے وہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس آیت کے شان نزول پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قول ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت عرب کے ان مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو جنگلوں میں جنوں کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے، جبکہ وہ جن خود اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن چکے تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا، اور یہ انہی جنوں کو مدد کے لیے پکارتے تھے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کتاب التفسیر چیپٹر میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو خود اللہ کے حضور مانگ رہے ہیں، اللہ کے حضور وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، اور تم نے ان کو پکارنا شروع کر دیا ہے. لہٰذا اس آیت مبارک اور اس کی تفسیر جو بخاری اور مسلم سے میں نے بیان کی، اس سے 3 رزلٹ نکلتے ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے علاوہ ہستیوں کو من دون ہی فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ ہیں. اور کن ہستیوں کو؟ وہ جن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، کم از کم صحابی تو تھے وہ، ان کو بھی من دون ہی فرمایا. اگرچہ اللہ کے ماننے والے حزب اللہ میں داخل ہیں، وہ من دون ہی نہیں ہے، لیکن جب توحید کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی بھی ہستی کو کھڑا کیا جائے گا وہ من دون ہی ہو جائے گا، چاہے وہ کوئی جن ہو چاہے کوئی پیغمبر ہو. یہ اس لیکچر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے. دوسرا رزلٹ یہ
کہ یہ ہستیاں تکلیف دور نہیں کر سکتی اور نہ بدل سکتی. ہاں اگر اللہ تعالیٰ اذن دے دے وہ معاملہ الگ ہے. کسی پیغمبر کے ذریعے کو معجزہ ہو جائے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ صحابہ اکرام اپنے پرابلمز لے کے آتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوتا تھا اور لوگوں کی وہ تکلیفیں دور ہوتی تھی. یہ ٹاپک بھی میں نے اسی الاستمداد والے حصے میں بیان کر دیا ہے 1.25 گھنٹے کے اندر. لیکن کرامت کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا. کرامت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی, وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. معجزہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو تفویض کر دیتا ہے, جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پر لوہا نرم تھا, یہ اللہ نے ان کو تفویض کر دیا. جب بھی وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے وہ نرم ہو جاتے. اور بعض معجزات بھی تفویض نہیں ہوتے. اور تیسرا رزلٹ اس میں یہ ہے کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ہستیاں تو خود اللہ کے حضور الوسیلہ تلاش کرتی ہیں. وہ الوسیلہ یا التوسل وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو شریعت کے اندر قرآن اور سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کل 5 چیزیں ہیں جن پر الوسیلہ کا لفظ یا التوسل کا لفظ بولا جاتا ہے. اس میں صحیح وسیلہ نمبر 1 خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے اعمال, ان کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا, یہ صحیح وسیلہ ہے, صحیح توسل ہے. اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. یہ آیت نمبر جو 3 ہے آپ کے پاس, سورۃ البقرہ آیت نمبر 153. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ المدد یا صبر یا المدد یا نماز کہو, نہیں. بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. کس کی؟ اللہ. کیونکہ ساتھ یہ ہے ان اللہ مع الصابرین, جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جائے گا, اس کی مدد فرمائے گا. اسی کانٹیکسٹ میں 3 احادیث انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے, جو ہمارے بچپن میں کتابوں کے اندر بھی غار کا پتھر کے نام سے مشہور ایک کہانی ہوا کرتی تھی کہ اگلی امتوں میں سے 3 لوگ سفر پر نکلے اور راستے میں ان کو ایک غار کے اندر پناہ لینا پڑی. سفر کے دوران بائی چانس اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس پہاڑ کا جو غار تھا اس کے اوپر سے ایک پتھر گرا, اس سے غار کا منہ بند ہو گیا. اب وہ اندر پھنس گئے. موبائل فون تو ہے نہیں تھے کہ باہر فون کرتے اور کوئی کرین آ جاتی ہٹا دیتی. تو ان تینوں نے پھر آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہمیں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی میں ہماری مدد فرمائے. تو پہلے شخص نے یہ اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ, تجھے یہ بات معلوم ہے کہ میں اس وقت تک اپنے بیوی بچوں کو دودھ نہیں پلاتا جب تک کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہ پلا لوں. اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر میں آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے اور میں ان کے سرانے پوری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اے اللہ, یہ عمل اگر خالصتاً میں نے تیری رضا کی خاطر کیا ہے اور تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو میں اس عمل کا وسیلہ پیش کرتا ہوں, ہماری یہ مصیبت دور فرما. اس دعا کرنے سے تھوڑا سا پتھر سرک گیا, لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی تھی کہ وہ لوگ وہاں سے باہر نکل سکتے. پھر دوسرے شخص نے عرض کی کہ اے اللہ, تجھے پتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں بڑی محبت کرتا تھا. ظاہر ہے گندی محبت, شادی کے بغیر, اور میں اس سے منہ کالا کرنا چاہتا تھا, اس سے برائی کرنا چاہتا تھا, لیکن وہ میرے قابو نہیں آتی تھی. ایک دفعہ قحط پڑ گیا اور وہ مجبور ہوئی تو میں نے 120 دینار کے عوض اس کے ساتھ اس کی عزت کا سودا کیا. اور جب ہم الگ ہوئے تو وہ عورت کانپنے لگ پڑی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کانپتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اللہ کا خوف آتا ہے. تو بس میں بھی پھر تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا. اے اللہ, اگر یہ عمل خالصتاً میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے
تو اے اللہ اس عمل کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، لیکن ابھی بھی اتنا نہیں سرکا تھا کہ وہاں سے وہ ہٹ سکیں۔ پھر تیسرے شخص نے عرض کی کہ اے اللہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک ملازم اپنے پاس رکھا تھا، چاول کے چند دانوں کے عوض، مزدوری کے عوض میں اس کو چاول دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ مزدوری لیے بغیر وہاں سے چلا گیا اور اس کے جو چاول تھے ان کو میں نے بویا، اس سے بڑی فصل تیار ہوئی، اور پھر اس فصل سے مجھے اتنا منافع ہوا کہ میں نے اس سے بھیڑ بکریاں اور کافی اور چیزیں خریدی، اور وہ مویشی بڑھتے ہی چلے گئے۔ پھر کافی عرصے بعد جب وہ میرے پاس واپس آیا تو میں نے وہ تمام بھیڑ بکریاں اور تمام چیزیں اس کے حوالے کر دی کہ یہ تیرے معاوضے سے جو چاول تھے ان سے مجھے یہ سارا نفع ہوا۔ اے اللہ اگر یہ عمل میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تو اس کی برکت سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ پھر وہ پتھر مزید ہٹا اور ان کے لیے راستہ بن گیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس سے یہ بات پتہ چلی کہ نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرتے رہنا چاہیے، جو خالصتاً اللہ کے لیے کیے ہوں، ریاکاری کے لیے نہیں۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں کتاب الرقاق چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، چونکہ یہ امپورٹنٹ احادیث جو ہوں گی میں ان کے انٹرنیشنل نمبرنگ بھی بتاؤں گا، 6502 نمبر حدیث، یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور اس کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ میرا قرب کسی بھی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جتنا فرائض کی پابندی سے حاصل کرتا، اور نوافل کے ذریعے وہ میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بس اتنی حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو جی اولیاء اللہ کے ہاتھ پاؤں تو اللہ بن گئے، معاذ اللہ۔ حلولیہ کا عقیدہ، اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے اسی مسئلہ نمبر 3 کے اندر، استمداد پر دعا صرف اللہ ہی سے، لیکن آج میں ضمناً تھوڑا سا اس کا ذکر ساتھ کروں گا۔ اس حدیث کا اگلا پورشن پڑھتے ہی نہیں، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ پھر میرا بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے اپنے کسی دشمن کے خلاف تو میں اس کو پناہ بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ یعنی وہ شخص خود خدا کی صفات کا حامل نہیں بن جاتا، بلکہ اللہ کا اتنا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ یہ مطلب ہے جس کو اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا اوڑھنا بچھونا ہی اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ اور وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صبح اٹھتے اللہ کا ذکر، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، صحیح بخاری کے اندر حدیث شریف موجود ہے۔ اس کے بعد گھر سے نکلتے بسم اللہ توکلت علی اللہ، کوئی بھی کام شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوائلٹ میں جاتے صحیح بخاری میں موجود ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ٹوائلٹ سے باہر نکلتے سنن ابی داؤد اور ترمذی کے اندر موجود ہے غفرانک۔ رات کو سونے لگتے تو صحیح بخاری میں موجود ہے اللہم بسمک اموت و احیا۔ تو ہر لمحہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے اللہ کا ذکر۔ یہ ہے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الصلاح چیپٹر میں 1094 نمبر حدیث، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی وضو کروایا کرتے تھے، سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا، بلکہ سمندر رحمت جوش میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ربیہ، مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے؟ تو ربیہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ اور مانگ لے۔
تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، اور ظاہر ہے اس سے علاوہ اور کیا چاہیے، جنت بھی اور پڑوس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کثرت سجود کے ذریعے میری مدد کر، یعنی نیک اعمال کے ذریعے میری مدد کر، یعنی میری دعا شامل حال ہوگی، اور تو نیک اعمال اختیار کر، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے تجھے جنت میں میرا پڑوس عطا فرما دے گا۔ تو یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، جو تصوف میں وہ گندا نظریہ ہے کہ ہمیں جنت کے لیے نہیں عبادت کرنی، نہ دوزخ کے ڈر سے کرنی ہے، یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے اہل تصوف سے۔ یہ نظریہ خالصتاً قرآن پاک کے خلاف ہے۔ اور ایک مشہور واقعہ ہے جی، مائی رابعہ بصریہ، اب وہ فوت ہو چکی ہیں، اپنے مال اپنے ساتھ دے گی، ہمیں نہیں پتا کہ یہ واقعہ صحیح بھی ان کی طرف منسوب ہے یا نہیں۔ بہرحال جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن وہ ایک ہاتھ میں جو ہے وہ آگ لے کر چلیں اور دوسرے ہاتھ میں پانی، اور کہنے لگیں کہ میں اس آگ سے جنت کو آگ لگانا چاہتی ہوں اور پانی سے دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ جنت اور دوزخ کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی وجہ سے اللہ کی عبادت کریں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو بھائیو، یہ فنیٹک قسم کا عقیدہ جنت اور دوزخ کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نہیں ہے۔ تو اس حدیث پہ میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ ہم ربیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، رابعہ کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس چاہیے، ہمیں اللہ سے جنت چاہیے، کیونکہ جنت ہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے رب کا دیدار نصیب ہوگا اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا۔ ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اور یہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 بھی ہے، اس کو بھی یاد کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے رب ہمارے، ہم نے ایک ندا کرنے والے منادی کو سنا، وہ ندا لگا رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ کون ندا لگانے والا؟ امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات۔ وہ ندا لگا رہی تھی، ان آمنوا بربکم فآمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے۔ پھر کیا؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ تو اے رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اور اے رب ہماری برائیاں ہم سے محو کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کا پڑوس عطا فرما۔ ہمیں جب اٹھائیو، ہمیں توفا کیجیو تو نیک لوگوں کے ساتھ۔ تو جنت میں نیک لوگوں کا جو پڑوس حاصل ہونا ہے وہ نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہونا ہے۔ اسی پہ میری تقریباً 40 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 9 کے نام سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت، یہ دونوں ضروری ہیں۔ بعض لوگ صرف اطاعت پہ زور دیتے رہتے ہیں، وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں، اور بعض لوگ صرف محبت پہ زور دیتے رہتے ہیں، وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں۔ یہ درمیان کا راستہ ہے، محبت پلس اطاعت، اس کا نام ہے اتباع۔ اتباع، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اطاعت خالی نہیں، محبت کے ساتھ پیروی، اس کا نام ہے اتباع۔ تو اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 69 کے تحت، جس آیت میں ذکر ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کو جنت میں پڑوس ملے گا، انبیاء کا، شہداء کا، اور صالحین کا، صدیقین کا، اس کانٹیکسٹ میں۔ تو اب آ جائیے صحیح وسیلہ نمبر 2، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا۔ آیت نمبر 4 آپ کے جو کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 180، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے نام، پس اس کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارو۔ اس کی ڈیٹیل پھر ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3524 اور المستدرک للحاکم میں 1875 نمبر حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم
ہر مصیبت ہر پریشانی میں پکارا کرتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحی القیوم کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6880 نمبر حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کو بچھو نے ڈنک مار لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رات کے وقت یہ پڑھ لیتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، تو تجھے بچھو کا ڈنک اثر نہ کرتا۔ اور یہی حدیث جب مسند امام احمد میں ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7885، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شام کو 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لے تو صبح تک اسے کوئی بھی زہریلی چیز کا ڈنک نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو ہم اپنی مادری زبان میں بھی اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اے اللہ تجھے تیری رحمت کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میرے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تجھے تیری شان ستاری کا واسطہ قیامت والے دن میرے عیوب پر پردہ فرما، یہ دعا بھی کر سکتے۔ اے اللہ تجھے اس محبت کا وسیلہ جو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، اے اللہ مجھے مدینہ شریف میں موت، جنت البقیع میں مدفن، اور قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھنڈے تلے جگہ عطا فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی صفت کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اے اللہ تجھے اس محبت کا وسیلہ جو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے۔ صحیح وسیلہ نمبر 3 وہ ہے الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک مقام ہے جنت میں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بلند ترین مقام جنت میں الوسیلہ ہے، جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سنے پھر اذان کا جواب دے، یعنی وہی کلمات ریپیٹ کرے مؤذن والے سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے، اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، باقی وہی کلمات ہیں، اور پھر مجھ پر درود شریف پڑھے، تو جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور پھر اللہ کے حضور میرے لیے الوسیلہ کی دعا مانگے، اور یہ حصہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ 3 کام کرنے ہیں، اذان کا جواب، درود شریف اور الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے۔ اللہ کے حضور جب دعا مانگے گا تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کو میں نے نام دیا ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ۔ اذان کا جواب دینا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے، اور وہ الوسیلہ والی دعا صحیح بخاری میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 614 نمبر، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہاں تک۔ اور صحیح سند کے ساتھ سنن الکبری البہیقی کے اندر بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 410 پہ ہے انک لا تخلف المیعاد۔ باقی جو بیچ میں الفاظ ایڈ کیے ہیں لوگوں نے وہ ثابت نہیں، والدرجہ کے بھی الفاظ نہیں ہیں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ الفاظ۔ باقی یہ والدرجہ اور باقی جو الفاظ ہیں وہ میں نے کچھ احادیث کی کتابوں میں دیکھے ہیں، لیکن ان کی سند صحیح نہیں، لیکن الفاظ ضرور موجود ہیں، لیکن ان کی سند صحیح نہیں۔ صحیح سند کے ساتھ صحیح بخاری میں اور سنن الکبری البہیقی کے اندر انک لا تخلف المیعاد کے ساتھ موجود ہے۔
یہاں پر میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں وہ حدیث بھی بیان کروں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جو تمام کتب حدیث میں موجود ہے، حدیث شفاعت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. اور یہ کس لیے ہے؟ پھر صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شفاعت بیان کی کہ قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ سختیوں کے عالم میں ہوں گے، اسی دوران لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ اپنا شفیع کسی کو تلاش کریں. تو سب کے سب لوگ جمع ہو کر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کے ہاتھوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے پیدا فرمایا، اور آپ پہلے انسان ہیں اس روئے ارض پہ، آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں. تو آدم علیہ السلام عرض کہ اے لوگو، مجھے آج اپنی غلطی اللہ کے حضور یاد آ رہی ہے کہ جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اجتہادی غلطی یا اس کو لغزش کہہ لیں، گناہ کا لفظ ہم انبیاء کے لیے نہیں بولتے. تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور پھر اسی طریقے سے ان کی بھی تعریف کریں گے. تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے حق میں دعا کی تھی. تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. جب ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے بھی دنیا میں توریتاً 3 دفعہ توریہ کیا تھا، جس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں لیکن توریہ کا لفظ زیادہ مناسب. مجھے اپنی وہ غلطیاں یاد آ رہی ہیں. تم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ مجھ سے ایک قتل ناحق ہو گیا تھا غلطی کے ساتھ. تم عیسیٰ بن مریم کے پاس چلے جاؤ. عیسیٰ بن مریم کے پاس جب لوگ جائیں گے علیہم السلام تو وہ کہیں گے آج ایک شخص ہے جس کے ہاتھ پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. تو سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمائیں گے انا لہا، میں ہی ہوں، آج میں ہی ہوں. اور نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے زبان پر انا لہا ہوگا. یہ شاعر نے بڑی زبردست بات اس حدیث کی ٹرانسلیشن کی ہے. اور احمد بریلوی صاحب کا بھی ایک شعر ہے، وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام سمیت تمام لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے شفاعت کے لیے. اسی کی ٹرانسلیشن امام احمد بریلوی صاحب نے کی ہے، وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھی بات کسی کی بھی ہے وہ کوٹ کرنی چاہیے، باقی جو ہمیں ان سے اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. یہاں پر ایک چیز میں پہلے ایڈریس کر دوں. اسی حدیث کے آخری الفاظ ہیں بخاری مسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 تلاوت فرمائی اور کہا کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ مجھے شفاعت کا اذن ملنے والا ہے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے کہ ہم آپ کو اس مقام پر فائز کریں گے جہاں آپ محمود ہوں گے. لوگوں کے تمام لوگ آپ کی حمد کریں گے، آپ کی تعریف بیان کریں گے. مقام محمود ایسا مقام جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کی جائے گی. محمود جس کی حمد کی گئی، لوگ تعریف کریں گے، وہ مقام محمود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. لیکن یہاں بات یاد رکھیں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک ایک مقبول دعا دی تھی. تمام نبیوں نے اپنی دعائیں اسی دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے. میں اس دعا سے قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. مشرک کی شفاعت نہیں، موحد کی ہوگی، کیونکہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ شرک ہے. کیٹاگوریکل قرآن پاک میں 2 دفعہ مینشن ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے. اور پھر اس کا کلائمیکس ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے، اس کا وہاں پر ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی
शफात नहीं फरमाएंगे। वो हदीस हम सुन चुके हैं। तो मसला शफात के ऊपर मैंने 35 मिनट गुफ्तगू की है ahlesunnatpak.com पर, मसला नंबर 4 के नाम से। वो डिटेल से सुन सकते हैं, इसमें जो इख्तिलाफी मौज़ूआत हैं। जब आयतुल कुर्सी में मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही पोर्शन आया था आयतुल कुर्सी का, तो उसमें मैंने ये चीज़ एड्रेस की थी। अब सही वसीला नंबर 4, ये बड़ा अटेंटिव होकर सुनने वाला वसीला है। ये बहुत अहम है, इस पे बड़ी तवज्जो करनी है, वरना बात समझ नहीं आएगी। ये बड़ी कड़वी गोलियां हैं, इसमें कड़वी गोलियां। और वो है सिर्फ और सिर्फ इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, शफीउल मुज़निबीन और रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसद्दिका तबर्रुकात से अल्लाह का कुर्ब तलाश करना। हुजूर के जो तबर्रुकात हैं, लेकिन सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और किसी हस्ती के नहीं, उनसे अल्लाह का कुर्ब तलाश करना, यह भी सही वसीला नंबर 4 है। अथेंटिक होने चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात। अब चूंकि ये बड़ा अहम मौजू है, इसमें बाज अहादीस ऐसी होंगी जो बाज लोगों को मायूब लगेंगी। फिरकावारियत की वजह से ये चीजें बयान नहीं होती। हमारे बरेलवी मकतब फिक्र के लोग तो ये बातें बयान करते हैं, लेकिन बाकियों की तरफ इसका फुकदान है। तो जो बात अहादीस में आ गई सही बुखारी और सही मुस्लिम में, वो किसी की भी सपोर्ट में जाती हो, हमने अपना किबला दुरुस्त करना। तो जिसकी जो अच्छी बात है वो माननी चाहिए। तो बरेलवी मकतब फिक्र के लोगों में तो यह हदीस आम है, लेकिन अहले देवबंद के अंदर और बाकी जो दूसरे हैं उनके अंदर ये चीजें जरा इनका फुकदान है। तो इसमें पहली हदीस सही बुखारी में किताब शुरू चैप्टर में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2731 और 2732, और वो बयान है सुलह हुदैबिया के मौका पर सैयदना अरवा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे लेकिन बाद में मुसलमान हो गए। वो काफिरों की तरफ से एजेंट बनकर आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहिदा करने के लिए। फिर जो कुछ उन्होंने वहां देखा वो वजद अमेज मंजर, कनखियों से यूं यूं छुप के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे। और जब वो वापस गए काफिरों के अंदर, तो उनको जाकर कहा कि ऐ लोगों, मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया, मैं कैसरो कसरा और नजाशी के दरबार में गया, मैंने किसी भी शख्स के दरबारियों को उसकी इतनी इज्जत करते हुए नहीं देखा जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करते हैं। अल्लाह की कसम मैंने ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजू फरमाते हैं तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का पानी नीचे नहीं गिरने देते, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक मुबारक और बलगम भी शरीफ भी किसी सहाबी के हाथों पर ही गिरता है, और करीब है कि वो इस बलगम शरीफ को हासिल करने के लिए आपस में लड़ पड़े, और अगर किसी को वो चीज नहीं मिलती तो दूसरे के हाथों से लेकर अपने चेहरे पर मल लेता है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू करते हैं तो वो खामोशी के साथ ताजीमन नजरें झुकाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौब की वजह से निगाहें उठा के आपके चेहरे मुबारक की तरफ नहीं देखते। ऐसी ताजीम मैंने किसी की नहीं देखी। तो यहां से साबित हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का पानी, इससे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान अल्लाह का कुर्ब तलाश किया करते थे। ज़ाहिर है अल्लाह की रजा की खातिर करते थे। बल्कि सही मुस्लिम में मौजूद है कि फजर की नमाज के बाद अहले मदीना अपने गुलामों को भेजते थे और वो अपने अपने बर्तन लेकर हुजूर के पास आते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते शफकत उसके अंदर डाल दिया करते थे और फिर वो जाकर अपने घर वालों को पिलाया करते थे। और अनस बिन मालिक कहते हैं कि अल्लाह की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने शफीक थे कि सख्त सर्दियों में भी जब ठंडा पानी भी आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडे पानी में भी अपने हाथ डाल दिया करते थे, इतनी शफकत फरमाया करते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दूसरी हदीस सही मुस्लिम में है 6056 नंबर हदीस इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, किताबुल फजाइल चैप्टर में उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे। ये एक बूढ़ी औरत थी,
جب آپ سوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے پسینہ آتا تھا، تو انہوں نے ایک چوڑے منہ والا برتن لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ماتھے سے پسینے کو صاف کر کے اس میں جمع کرنا شروع کیا. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ مبارک بہترین خوشبو ہے اور ہم اپنی خوشبو میں اسے ملاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے اپنے بچوں کے لیے تبرک حاصل کرتے ہیں. یہ الفاظ موجود ہے صحیح مسلم میں، تبرک، ہمارے بچوں کے لیے یہ تبرک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا، مور بھی لگا دی. تیسری حدیث صحیح بخاری میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5896 نمبر حدیث. ام المؤمنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لوگ اپنے برتن پانی والے بھجوایا کرتے تھے. ان کے پاس ایک چھوٹے سے برتن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا گچھا تھا، تو وہ اس برتن کو اس پانی والے برتن میں ڈال کر گھول دیا کرتی تھی لوگوں کے شفا کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. یہ تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ تبرکات. اب انڈائریکٹ تبرکات. چوتھی حدیث صحیح مسلم سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5409 نمبر حدیث. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدہ عائشہ کی بہن تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا نکالا اور پھر فرمایا کہ یہ کرتا سیدہ عائشہ کے پاس تھا، ان کی وفات کے بعد میں نے لے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے اور اس پر گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، یعنی کڑھائی بھی ہوئی تھی، دامن کے اوپر بھی اور چاک وغیرہ کے اوپر بھی کڑھائی بھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں، یعنی اس پانی میں اس کو ڈال کر کرتے کو، اس مبارک کرتے سے جو ہے وہ تبرک حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ، کاش ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھینٹک تبرکات مل جائیں تو ہمارے لیے بھی سعادت ہو. لیکن آج کل لوگوں نے کمائی کے لیے اکثر جعلی قسم کے تبرکات بنائے ہوئے ہیں. لیکن اگر کوئی تبرک لے آئے تو ہم نہ اس کی نفی کرتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ اگر صحیح ہوئے تو پھر ہم گناہگار ہوں گے. تو نہ تصدیق کریں اور نہ اس کی تردید کریں. پانچویں حدیث صحیح بخاری میں پورا ایک چیپٹر ہے، پورا چیپٹر کتاب الصلاح چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 10 حدیثیں ہیں، 483 نمبر سے لے کر 492 نمبر تک. اور امام بخاری نے اس پر ہیڈنگ باندھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہوں کو، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہوئی ہے، ان جگہوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاں پر نماز پڑھنا. اور پھر 10 احادیث لے کے آئے ہیں جس میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے. سبحان اللہ. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر حج کے دوران، یہ وہ 10 احادیث کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، سفر حج کے دوران جب اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب گئے تو وہ ان جگہوں کو تلاش کرتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں نماز پڑھی تھی. کسی ٹیلے کے، وہ بڑی ڈیٹیل آتی ہے، میں حیران ہوں کہ راوی نے وہ جگہ کیسے یاد رکھی ہوئی ہیں. کسی ٹیلے کے پاس، پھر حتیٰ کہ وہاں ایک مسجد تھی، مسجد میں نفل نہیں پڑھتے تھے، مسجد کے پاس ساتھ ایک جو ہے پتھر تھا، وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے. کہا کرتے تھے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، میں یہاں پر نماز پڑھوں گا. اور کئی جگہ ایسی تھی جن کے آثار برساتی نالوں کی وجہ سے بہہ چکے تھے، تو ان جگہوں کو تلاش کر کے نالوں میں جا کے بھی نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ ہے محبت کے رنگ جو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہوں کو تبرک سمجھنا اور وہاں پر جا کر نماز پڑھنا. لیکن اب یہاں پر 2 پینڈولم کی ایکسٹریمز آ گئی ہیں، ان کو سمجھ لیں. ایک پینڈولم کی ایکسٹریم پہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو بنیاد بنا کر آپ کے بعد اور اپنے بزرگوں، جوگیوں اور صوفیوں اور اپنے علماء کے تبرکات کو بھی جو ہے وہ برکت کا ذریعہ بنانا شروع کر دیا. جی یہ پاک پتن میں بہشتی دروازہ ہے، جی یہ بری مام کے چلے کی جگہ ہے، جی یہاں فلاں کام ہوا کرتا تھا، یہاں فلاں بزرگ بیٹھا کرتے تھے، یہ فلاں چیز ہوا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو اپنے بزرگوں پر، جوگیوں پر پورٹریٹ کر دیا. سخت گستاخی.
शारुल्लाह सिर्फ वही होंगे कि जिनको अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शारुल्लाह डिक्लेयर करेंगे या सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का उस पर अमल होगा, इसके अलावा नहीं। हां, जन्नती टुकड़ा है लेकिन पाक पतन में नहीं। वो सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है कि मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक रियाजुल जन्ना है, जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा। और इमाम बुखारी ने इस पे बाब बांधा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर तक जन्नत का टुकड़ा है। कब्र का लफ्ज लिखा है इमाम बुखारी ने, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक और सैयदना अबू बकर और उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की कब्रें आज उस जन्नती टुकड़े में, इसलिए इमाम बुखारी ने कब्र की हेडिंग बनाई है, कब्र से लेकर मिंबर तक। तो ये है एक एक्सट्रीम के उन चीजों के साथ साथ अपने बुजुर्गों की चीजों को जो है वो भी शारुल्लाह डिक्लेयर करके उनका एहतराम करना शुरू कर देना। और दूसरी तरफ वो एक्सट्रीम है जो इमाम इब्न तैमिया अल मुतवफ़ा 728 हिजरी और उनके चंद फॉलोअर्स ने, मैं तमाम अहले हदीस की बात नहीं कर रहा, उनके चंद फैनेटिक किस्म के जो मुकल्लिदीन हैं उन्होंने गुस्ताखाना रवैया इख्तियार किया और माज़अल्लाह सैयदना इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस अमल को बिदअत करार दिया। अल्लाह ताला उनकी इस गलती को माफ करे, बहुत बड़ी गुस्ताखी है। मैं हवाला पेश कर देता हूं। यहां एक बात याद रखें, ये कोई बिदअत नहीं है, ये इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का अमल ऐन कुरान के मुताबिक है। सूरतुल हज आयत नंबर 32, आपकी आयत नंबर 8 देख लें। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह, जो कोई ताजीम करेगा अल्लाह के मकामात की, शारुल्लाह की, सफा मरवा भी शारुल्लाह, खाना काबा भी शारुल्लाह, मुसहफ शरीफ भी शारुल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह भी शारुल्लाह, गारे हिरा भी शारुल्लाह, गारे सौर भी शारुल्लाह, ये तमाम शारुल्लाह है। फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, तो बेशक ये दिलों के तक़वे में से। मुत्तकी शख्स शारुल्लाह की इज्जत करे, तो इब्न उमर से बढ़कर कौन मुत्तकी होगा? बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर रजुलुन सालिहुन, अब्दुल्ला बिन उमर नेक मर्द है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर है अब्दुल्ला बिन उमर पर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। तो इमाम ने तैमिया ने ये जो नजरिया बग़यम बैना उनकी वजह से अडॉप्ट किया, जिद्दम जिद्दा। जब इस तरफ लोग सूफियों की एक्सट्रीम में गए, उनको गुस्सा आया, वो दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए और अपना नुकसान किया। अल्लाह ताला उनको माफ करे। उनकी किताब है इक्तदा सिराते मुस्तकीम, मशहूर किताब है जो उनसे साबित है। और पाकिस्तान में जो दारुस्सलाम वाले हैं, पूरी दुनिया में ये किताब छाप रहे हैं, उर्दू तर्जमे के साथ, अहले हदीस के तर्जमे के साथ छप चुकी है। और मकतबतुश शामिला में 390 नंबर सफ़ा है जिस पर उन्होंने लिखा है, ये अब उनके अल्फाज में पढ़ के सुनाने लगा हूं, कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की जगहों पर नमाज पढ़ना कोई नेकी का काम होता या अच्छाई का काम होता, मुस्तहब का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है, कि ये कोई अच्छाई का काम होता तो खुलफाए राशिदीन भी कर लेते। फिर वो कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन से ये साबित नहीं, ये सैयदना इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से साबित है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, कि तुम पर मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। और साथ उन्होंने वो हदीस भी, ये पूरी हदीस बयान की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद अनकरीब तुम इख्तलाफ देखोगे और दीन में नई नई चीजें दाखिल होंगी, बिदात दाखिल होंगी, उस वक्त मेरी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना। और फिर साथ लिखते हैं कि ये खुलफाए राशिदीन ने नहीं किया बल्कि इब्न उमर ने ये बिदअत की है। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। मैं चैलेंज करता हूं कि इमाम ने तैमिया से पहले 700 साल में किसी मुहद्दिस, किसी सहाबी, किसी ताबी ने इब्न उमर के इस अमल को बिदअत कहा हो। इमाम बुखारी हेडिंग बना रहे हैं और उन्होंने बिदअत कह दिया। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। तो तौहीद के नशे में, तौहीन में नहीं चले जाना चाहिए। तो मैं कहता हूं तौहीद बयान करें, तौहीन बयान ना करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जो अमल किया, बिल्कुल ठीक अमल किया, वरना यह काम होता तो सहाबा किराम उन पे बिदअत का फतवा लगा देते। और फिर जो उनके वो मुकल्लिदीन है, वो झूठी उनकी तरफ से पेश, वो जी इन्होंने बिदअत को लुगत के मानों में इस्तेमाल किया है, इस्तिलाह के मानों में नहीं किया। भाइयों, लुगत के मानों में किया होता तो ये हदीस तो ना साल लिखते कि मेरे बाद बिदात देखोगे तो बचना उन बिदअतों से। ये क्यों साथ लिखा उन्होंने बिदअत के जुमरे में लिखी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड है, अहले हदीस के इस वक्त बहुत बड़े आलिम हैं शेख जुबैर अली ज़ई साहब हफिज़हुल्लाह, 45 मिनट की फ़ोन कॉल मेरे पास रिकॉर्डेड मौजूद है। उसमें जब मैंने उनको ये हवाला पेश किया, पहले तो उनको यकीन नहीं आया, लेकिन उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा ये इमाम ने तैमिया का ज़ाती अकीदा है,
ہم اس سے بری ہیں، ہم ان کی اس معاملے میں تائید نہیں کرتے، ہم کتاب و سنت اور صحابہ کرام سلف کے منہج کے اوپر ہیں، ہم ان چیزوں کو بدعت نہیں کرتے بلکہ ان کو شعائر اللہ سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ حیران کن بات ہے، ایک طرف تو اتنا ایکسٹریم رویہ، دوسری طرف اسی کتاب میں اقتداء صراط مستقیم میں مکتبۃ الشاملہ کے مطابق 294 نمبر صفحے میں امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت ٹھیک ہے اس لیے ثواب ملے گا۔ ادھر اتنے لینینٹ ہو گئے، ادھر اتنے سخت، ادھر اتنے لینینٹ۔ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تغلو فی دینکم، غلو نہ کرو، تو دونوں طرف غلو کر گئے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں صحیح مسلم میں اور سنن نسائی میں، کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ثواب ملے گا۔ تو بھائی تمام بدعتیں جو جاری کی جاتی ہیں وہ ثواب کی نیت سے کی جاتی ہیں، اس نے نیت تو پیچھے ہوتا ہے۔ اہل تشیع بھائی جو کرتے ہیں ان کے پیچھے جو ماتم کی جو ہے پوائنٹ آف ویو، وہ محبت میں ہی کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کھٹنے کے لیے تو نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ بات نہیں ہے، حسن نیت جو بھی ہو، جو عمل بھی بدعت ہوگا، ٹھیک، میں نہیں اس کو بدعت سمجھتا۔ میلاد والا میرا لادہ سے لیکچر ریکارڈ ہے، میں نے اس پہ جو درمیان کا موقف ہے وہ بیان کیا ہے، اہل سنت پاک .com پہ 2 گھنٹے کی گفتگو ہے 12 ربیع الاول کے اوپر، ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا یہاں میں خصوصاً اہل حدیث بھائی جو کچھ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، ان کے لیے بھی بیان کر دوں کہ یہ میرا صرف ذاتی نظریہ نہیں ہے، اہل حدیث میں سب سے زیادہ جو کتابیں لکھنے والے عالم ہیں عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے عذاب برزخ اور اعادہ روح، اس میں امام ابن تیمیہ کے جو عقائد ہیں ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر کے، جو وہ سماع موتا کے عقیدے کو مانتے تھے اس پر رد کر کے انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم یہ صوفیاء کے طبقے میں سے، یہاں تک لکھ دیا عبد الرحمن کیلانی صاحب نے۔ تو انہوں نے جب وہ چیزیں پڑھی، باقی کافی ساری چیزیں، تو انہوں نے رد کر دیا الحمدللہ۔ یہ میری اکیلے کا رد نہیں ہے، علمی رد کسی پر بھی ہو سکتا ہے۔ اب آخری وسیلہ نمبر 5 وہ ہے دنیاوی زندگی میں موجود کسی نیک آدمی سے جا کر دعا کروانا، یہ بھی صحیح وسیلہ ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، پرٹیکولر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سورۃ النساء آیت نمبر 64 اور 65، آپ کے پاس آیت نمبر 9 لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا کانٹیکسٹ سمجھ لیں، یہ پیچھے سے آیات چل رہی ہیں کہ منافقین جو ہیں اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے کے جاتے تھے فیصلہ کروانے کے لیے، اوپر سے مسلمان تھے اندر سے منافق تھے۔ تو یہ لٹمس ٹیسٹ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں آتے، کیونکہ منافق کو تو نبی کی ذات سے چڑ ہو جاتی ہے، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے۔ تو وہ اپنے فیصلے جا کے یہودیوں سے اور باقی لوگوں سے جا کے کرواتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرماتے ہوئے یہ آیات نازل کی، جس کی آیت نمبر 64 میں آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع